نیکی کی ایک شاخ یہ ہے اللہ سے تعلق. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا یعنی ایمان کے 70 شعبے یعنی شاخیں ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ پاک سے تعلق جو ہے وہ درست کرنا اپنا، کہ بندے کا جو تعلق ہے، بندے کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اللہ پاک. تو اس کی شاخ نکالے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ میرا اللہ پاک سے کیا تعلق ہے. میں اللہ پاک کو کہتا تو میں ہوں لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود یعنی معبود وہ ذات جو سب سے بلند ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود یعنی عبادت کے لائق ہے. تو کیا میں اس کو وہ اہمیت دے رہا ہوں جو سب سے بڑی اہمیت دینی چاہیے؟ کہہ تو میں رہا ہوں یہ میرے ابا جی ہیں، لیکن وہ کہتے کھانا نہیں لے کے آتا، ادب میں نہیں کرتا، بات ان کی نہیں سنتا، تو بات دوسروں کی سن رہا ہوں. تو کہنے سے تو نہیں صرف یہ اماں جی ہیں اور وہ درجہ جو ہے وہ ملتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کی پکڑ ہو جائے کہ تم کہتے تو ماں ہو اور جو ہے وہ درجہ وہ نہیں تم دے رہے، وہ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہو. تو لا الہ الا اللہ سے بندے نے وہ دعویٰ کیا جو سب سے بڑی شاخ ہے نبی. ان 70 شاخوں میں سے جو میں اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو میں وہ دوسری بھی بیان کر دوں گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اس مہینے میں وہ شاخ لگانی ہے اور وہ شاخ جو ہے وہ پیدا کرنی ہے کہ وہ نظر آئے کہ یہ بندہ اب جو اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہے وہ درست کر رہا ہے. کون سی چیزیں وہ تعلق خراب کرتی ہیں، کون سی چیزوں میں وہ تعلق پھلتا پھولتا ہے. تو کم از کم شاخ جو ہے لگا لے، تو پھر پانی شانی دیتا رہے گا تو وہ رمضان تک جو ہے وہ یعنی پک جائے گی. اسی طرح جو ہے ایک شاخ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، محمد الرسول اللہ، یہ بھی اسی کا حصہ ہے آپ علیہ السلام. ایک شاخ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ تعلق ہے، ایک شاخ نیکی کی ہے، بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتوں کو جو تعلقات ہے وہ درست کرنا. اسی طرح جو ہے صدقات، خیرات اور اس طرح اپنی دوسری چیزیں ہیں. اس طرح نبی علیہ السلام اس لیے روزہ بھی اس مہینے میں روزوں کی شاخیں لگائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے. اسی طرح جو ہے تلاوت قرآن ہے، اس کی تھوڑی مشق کرے، اس کی تھوڑی عادت ڈالے، تلاوت سمجھنا کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، یعنی تلاوت ہے. اسی طرح علم ہے، بھئی اپنا فرض علم کم از کم، چلو زیادہ نہیں تو جتنا علم فرض ہے وہ اس کو حاصل ہو. تو اس طرح بہت ساری نیکی کی شاخیں نبی علیہ السلام نے 70 بیان کی، اور اسے بھی کم و بیش زیادہ بھی ہیں، لیکن جو ہے اس میں یہ طریقہ ہے کہ وہ نیکی کی شاخوں کو شعبان کہتے ہیں، شاخوں کو نیکی کی شاخیں اس مہینے میں لگائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ پھر جو ہے اپنا پھل دیں گی.